یہاں پر مہمان اگر آتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ آپ ہم سے سوال کریں کہ بتائیے کیا ہوا کیسے ہوا، تو آپ نے بتانا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ رابعہ بات کر رہی ہوں۔ نادیہ؟ رابعہ جی جی رابعہ جی 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 جی۔ میں یہ کہنا چاہوں گی سب دم بھر ہوتا ہے پاکستان کا، ہمارا پاکستان، لیکن اس پاکستان سے کام کرنے کے لیے ایک سیٹ پہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ 10 منٹ کے لیے یہ لوگ بیٹھ کے بات کر لے تو ملک بدل کے رہ جائے گا۔ کیا بات ہے۔ سب کہہ رہے تھے لیڈر بننا اتنا آسان ہے۔ ہمارا لیڈر ایک ہی تھا، صرف قائد اعظم محمد علی جناح۔ جی جی بس صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایگری۔ باقی یہ لوگ کیا، یہ لوگ تو صرف اپنے آپ ہی جاتے ہیں، سب کو انجیکشن لگانے۔ چلیں صحیح ہو گیا۔ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے آپ؟ بس یہی کہنا چاہوں گا صاحب، آپ سب کو بہت مبارک ہو، ہمارے کرسمس ڈے بھائی کو سب کو مبارک ہو۔ ٹھیک، چلیں بہت شکریہ جی۔ جی بالکل۔ اچھا فیس بک پر ہیں جی عرفان خان صاحب، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم بیگ صاحب اور مہمان کو بھی خوش آمدید اور السلام علیکم۔ چونکہ ایک پہلے عرفان سلیم صاحب تھے جو پہلے شروع میں آئے تھے، اس کے بعد آپ آ گئے تھے، اور حالانکہ چیزیں بہت ساری ہیں لیکن کال سے اگر آپ کی اجازت ہے تو میں کال لوں، کیونکہ کال آپ جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان۔ وعلیکم السلام۔ بیگ صاحب، ناظم درویش گلبار کراچی سے آپ کے مہمان کو بھی خوش آمدید اور سلام عرض کروں گا، اور پوری قوم کو بابائے قوم کی یوم ولادت پر مبارکباد کے مستحق مبارک ہو، اور ہماری اقلیتی برادری کی عید بھی ہے تو ان کو بھی میں مبارکباد آپ کے پروگرام کے توسط سے دوں گا۔ اللہ کرے میرا پاکستان اس طرح پھلتا پھولتا رہے اور ہماری عوام بھی اسی طرح مزے کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اس وقت تھوڑی سی نیوز الرٹ ہیں جو کہ ٹریفک کے حوالے سے، وہ بھی آپ تک پہنچانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، گوگل میپ آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، لیکن سندھ پولیس FM 88.6 آپ کے سفر کا ہم سفر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو جناب اس وقت ہے جی جناب برج جانب کیماڑی چائنا پورٹ پر بحری جہاز لگے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کا رش ہے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جناب برج جانب کیماڑی اور اس کے اطراف میں ٹریفک کی روانی بہت آہستہ ہے، تو اس طرف اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ذرا احتیاط کریں۔ سڑک بند ہے جناب، مقام ہے جی MA جناح روڈ، نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے بند بوجہ مذہبی سیاسی جماعت کے لوگ پارا چنار واقعے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ متبادل راستہ ٹریفک کو 45 کانگریس CPP چورنگی کی طرف کانگریس سے PP چورنگی کی طرف، گرو مندر سے سولجر بازار کی طرف اور سوسائٹی سگنل سے کوریڈور 3 کی طرف، اور یہ پریٹیو روڈ سے سولجر بازار کی گرو مندر کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو جناب یہ ایک ضروری ہے، چونکہ یہ نمائش چورنگی اس وقت بند ہے، تو اگر آپ اس طرف آ رہے ہیں تو اپنے متبادل راستوں کو استعمال کیجئے کیونکہ سڑک بند ہے۔ اچھا اس کے علاوہ پھر سے ایک اور الرٹ ہے جی، PP چورنگی آنے جانے والے روڈ ٹریفک کے لیے بند، PP چورنگی بھی جو ہے وہ بند ہوگی بوجہ سیکیورٹی۔ جناب ٹریفک کو جیل چورنگی سے کشمیر روڈ اور جمشید روڈ کی طرف ڈائیورشن دی گئی ہے، اور کوریڈور 3 سے PP چورنگی آنے والی ٹریفک کو واپس یو ٹرن کروا رہے ہیں۔ تو جناب اس طرف بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ الرٹ ہو جائے، PP چورنگی جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس طرف سے سفر کر رہے ہیں تو اپنا متبادل راستے کو اختیار کیجئے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کی روانی اس وقت بحال ہو گئی ہے جناب، وہ جناب مقام ہے ملیر ندی برج جانب قائد آباد، بوجہ خراب گندم لوڈ ٹرالر کو سائڈ پر کروا دیا گیا جی۔ یہ کوئی ٹرالر تھا جو گندم سے لوڈ تھا، اس کو سائڈ پہ کرا دیا گیا۔ تو جناب یہ الرٹ تھی، بہت ضروری تھی۔ اب کال لیتے ہیں، سنتے کیا پوچھ رہے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ بنیامین بات کر رہا ہوں رنگی ٹاؤن سے۔ جی بنیامین صاحب کیا کہیں گے سر؟ اچھا میری طرف سے اور 88 ٹیم کی تمام ٹیم کو میری طرف سے ہیپی کرسمس۔ جناب ہیپی کرسمس آپ کو بھی جائے۔ جی بنیامین صاحب اور مزید کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور جتنے ہمارے لسٹر ہیں سر کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال میں مبارکباد دینی چاہیے۔ چلے بہت شکریہ سر آپ کی، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ خوشیاں بانٹنے اور خوشیاں دینے کا دن ہے۔ بالکل سر، بالکل
بالکل ایسا ہی ہے جناب. چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح قائد پاکستان جو کہ ہمارے بانی پاکستان ہے، آپ کی بھی آج یوم پیدائش ہے اور اس کے علاوہ کرسمس کا بھی ڈے ہے، تو جناب اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور علامہ صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے. علامہ صاحب قائد اعظم کے حوالے سے کچھ اور بتائیں. صاحب کا ایک واقعہ اور ذرا سا دلچسپ جی ضرور آپ کو سناتا ہوں. جی ضرور دلچسپ واقعہ تھا ضرور کہ وہ جب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے جی جی 1947 میں سب سے پہلے بنے، اور ایک سال رہا 48 میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو وہ جب گورنر جنرل تھے وہ جا رہے تھے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تو راستے میں وہ کیا کہتے ہیں ریلوے پھاٹک آ گیا، تو انہوں نے گاڑی روک دی. ڈرائیور اتر کے گیا اور جانے کے بعد پھاٹک پہ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گورنر جنرل آ رہے ہیں، آپ راستہ کھولیں. راجہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے. اس کے بعد واپس وہ آیا، پوچھا کہاں کے لیے گئے تھے تم؟ اس نے کہا میں گیٹ کھلوانے گیا تھا. کہنے کیوں گیٹ کھلوانے گئے تھے؟ آپ گورنر جنرل ہیں، آپ پروٹوکول آپ کا حق ہے، مجھے کوئی ایسا پروٹوکول نہیں چاہیے. کیا بات ہے. مطلب یہ وہ باتیں ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جو سیاستداں ہیں بابا والے، سر کونسلر بھی آپ کا جو ہے نا وہ بھی پروٹوکول لے لیتا ہے. جی ہم بڑوں کی تو بات ابھی کر ہی نہیں رہے. یہ لوگ قائد اعظم کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہائے ہائے. اصل چیز یہ ہے نا، دیکھیں کم از کم پولیٹیکل سیرت میں تو ہم فالو کر سکتے ہیں نا ان کو. کیوں نہیں کر سکتے؟ پولیٹیکل سیرت تو ان کی زبردست ہے. جو آدمی سے جہاں دیدہ آدمی سر ان کی سیرت ان کی بصیرت ہے تو پاکستان بنا نا سر. جی جی اگر بنا ہی پاکستان کیسے بنتا؟ بالکل بالکل. اس کے علاوہ جناب عرفان خان صاحب ہے جی، تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے. جناب یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کرسمس کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ قائد اعظم کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ بیسیکلی خوشبو کی طرح مہکتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم اپنی زندگیوں کا اس پہ اختتام کر دیتے ہیں چیزوں کو، لیکن عمل نہیں کرتے. کال لیتے ہیں جی، سنتے کیا کہہ رہے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم بیگ صاحب. وعلیکم السلام جناب. بیگ صاحب آپ کے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا، اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام جی. بیگ صاحب میں پروگرام سن رہا تھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. جی جی. اور آپ کی گفتگو سن کے اور یہ پروگرام میں لائیو دیکھ بھی رہا تھا، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ پی ٹی وی پر نا اس طرح کے پروگرام آتے تھے قائد اعظم ڈے کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے، تو مجھے وہ بچپن یاد آ گیا، میں وہاں چلا گیا تھا. اوکے. اچھا میں یہ کہوں گا کام جنہوں نے کیا نا پاکستان کے لیے، ہمارے لیڈر عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، جی جی آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے جو حکمران ہیں نا، جنہوں نے کام کچھ نہیں کرنا، انہیں پتہ ہے کہ مجھے کل کوئی یاد نہیں کرنا، تو بجائے اس سے اپنے لیڈر کے نام پر چوک جو بنائے جاتے ہیں جگہ جگہ پہ، فلانا شہید چوک، فلانا چوک، تو پاکستان کے ناموں پر ان کا نام رکھا جائے. انہیں بڑی تیاری کر کے بنایا تو جاتا ہے، باقی سہولت کوئی نہیں دینی، نہ پانی نہ بجلی نہ گیس کے سارے پیسے اپنی جیب میں رکھنے، لیکن چوک پہ نام رکھنا ہے اپنے، چاہے وہ کرپشن کر کے مارا گیا ہو یا جیسے بھی ہو، نام اس کے حساب سے چوک پہ رکھا جاتا ہے، فلانا شہید چوک، فلانا چوک، اور بڑا تیاری کر کے. اصل میں ہمارے ہیرو یہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. بالکل ایسے ہی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں ہیرو وہ ہیں جنہوں نے کچھ کام کر کے دکھایا، جس نے جو علاقہ بنایا، جس نے اس علاقے کو سہولت دی، جسے لیڈر کو لوگ یاد کرتے ہیں، چاہے وہ ناظم ہے، کونسلر ہے، کوئی بھی، ان کے نام پر وہ یادگاریں بنانی چاہیے. لیکن پختیاں معذرت کے ساتھ ان کے نام کی لگتی ہیں جنہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ پانی بجلی گیس ملے، کوئی سہولت ملے، کوئی ہم نے کام کیا نہ کیا، سختی میرے نام کی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہوگا جناب. اس وقت کی حقیقت میں آپ سے آگے بیان کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے عرفان. لیکن وہ کام کریں جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، انہوں نے اپنے نام کا چوک نہیں بنایا، لیکن ہمارے دلوں میں انہوں نے چوک بنا دیا اپنے نام. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. شکریہ. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. علامہ صاحب ایک میں پڑھ رہا تھا اپنا قائد اعظم کے حوالے سے اقوال تھے، اس میں ایک تھا انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں. قانون ساز اسمبلی 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا. سر اس پہ بات کریں.
اچھا وہ جو قانون ساز اسمبلی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے، چونکہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. زندگی کم ملی. ہاں کاش وہ 5 سال اور رہے کم سے کم. تو پاکستان مضبوط، کیونکہ وجہ ہے کہ پاکستان جب ڈیوائڈ ہوا ہے تو ہمیں سب ٹوٹا پھوٹا پاکستان. جی بالکل ایسے. انڈیا کو اسٹیبلش ملا ہے. بنا بنایا تھا سب. نہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ ادارے اسٹیبلش تھے، ایئر لائن اسٹیبلش تھی ان کی، اور ان کی ریلوے اسٹیبلش تھی، پوسٹ آفس اسٹیبلش تھے. ہمیں ریس دوبارہ بنانا پڑا. اور سب سے بڑی میں ان کا اگر ذکر نہ کروں تو جاتی ہوگی، قائد اعظم محمد علی جناح جب آل انڈیا مسلم لیگ کے بنے تو سب 1940 سے پہلے، قرارداد پاکستان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک نام ہے راجہ صاحب محمود آباد. راجہ صاحب محمود آباد جو تھے وہ یہی رہتے ہیں، کلفٹن میں رہا کرتے تھے. انہی نے 20 لاکھ فنڈنگ شروع کی تھی اس وقت مسلم لیگ کے لیے. اربوں روپیہ بن گیا سر. اصفہانی صاحب نے قائد اعظم کی محبت میں یہاں پر ایک کمپنی بنائی تھی، ایئر لائن بھی بنائی تھی. یہ سب ان کے تعلقات ان کے اوپر بڑھتا چلا گیا. ہم سے بدقسمتی ہے، ہم اسٹیل مل نہیں سنبھال سکے، ہم پیائیے نہیں سنبھال سکے، ہم ریلوے نہیں سنبھال سکے. لیکن سر یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات جذبات بھی سمجھ پا رہا ہوں، کیونکہ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 1985 بلکہ اگر میں کہوں 90 تک پاکستان انڈیا سے بہتر جا رہا تھا. بالکل. اچھا اس کی ایک وجہ اور بتا دوں. ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ قانون ساز اسمبلی وہ تو ٹوٹتی رہی، بنتی رہی، سب کو ہوتا رہا، لمبا چوڑا کہانی ہے. بات ہی 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین بنا کے دیا، جی وہ یہ کہ آئین، اس آئین کی بنیاد قائد اعظم کی سوچ کے عین مطابق تھی. اس کے اندر یہ تھا کہ بنیادی حقوق بھی دیے جائیں گے، صحافیوں کو بھی حقوق دیے جائیں گے، اور رول آف لا کی حکمرانی ہوگی، سویلین سپرمیسی ہوگی. یہ تمام چیزیں انہی نے بنا کے دی. یہ آئین میں ہمارے پاس آج موجود ہے، اور ہم بہت خوش قسمت قوم ہے. برطانیہ کے پاس تو ریٹن آئین نہیں ہے، ہمارے پاس تو ریٹن آئین ہے. اب اگر ہم اپنی آئین کو خود فالو نہیں کریں تو اس کا نقصانات تو قوم. سر بہت تیزی سے وقت گزر گیا، کالز کے تاندے بندے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اب جاتے جاتے آپ کوئی ایسا پیغام قائد اعظم کے حوالے سے اور اس قوم کو دینا چاہیں تو پلیز ذرا دیجیے گا. علامہ صاحب. اچھا میرا پیغام یہ ہے، چونکہ میں مسلسل جاتا رہتا ہوں، کچھ پولیٹیکل لیکچر بھی دیتا رہتا ہوں بہت جگہ پہ، میں یہ کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا ایک فورم ایسا بنانا چاہیے جس کے اندر پولیٹیکل سائنس پڑھائی جائے پاکستان کی، اور ہیرو ہیں قائد اعظم. بالکل ان کی آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور ایک چھوٹا سا سیمینار یا کورس کر کے اس کے بعد آپ کہیں کہ بھئی آپ اب ہمارے کارکن بن سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کوالیفائی کر لیا. اب اس کا کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں. جب تک یہ ذہنی ہماری تربیت نہیں ہوگی یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ ہم ابھی تک ہجوم بن گئے، حالانکہ ہم قوم ہے، ہم ایک قوم ہے، پاکستان ایک قوم ہے. ابھی قوم بن جائے تو آپ دیکھیے کہ مسئلے 10 منٹ میں حل ہوتے ہیں. کشمیریوں کو دیکھیں ماشاءاللہ ایک قوم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ جو مطالبہ چاہتے ہیں 1 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش والوں نے ایک قوم کے طور پہ کام کیا، کامیاب ہو گئے. ہمیں بھی ایسے ہی بننا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں چاہوں گا جاتے جاتے لاہور 30 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ ایک اور پیغام بھی 15 جون 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستان کے لیے ہونے پر فخر ہونا چاہیے. تو بالکل ایسا ہی ہے جناب. قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح کہا کہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، علامہ محسن کاظمی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم بھی نکالا. اور حقیقت یہ ہے کہ جاتے جاتے وہ بھی یہ ایک بات کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایک پاکستانی بن کر جینا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان ہے تو آپ اور ہمیں اسی طرف سوچنا ہوگا. کل ایک نئے ایشو کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ حاضر ہوں گے. بشرط حیات پاکستان زندہ باد.